اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا موضوع خطبہ شعبانیہ تھا اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ایک لفظ جو کہ لفظ برکت تھا، اس پر پچھلے پروگرام میں مختصر سی گفتگو ہوئی، اور اس لفظ کے بعد دوسرا لفظ ہے جو خدا کی طرف سے ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے تحفہ لے کے آیا ہے۔ ان تحفوں میں سے دوسرا تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ کیا ہے ہمارے لیے؟ بالبرکتی پہلا تحفہ تھا خدا کی طرف سے، اور والرحمتی خدا کی طرف سے رحمت لے کے آیا ہے یہ مہینہ۔ خدا کی رحمتوں کو لے کر آیا ہے یہ مہینہ ہمارے لیے، تحفے کے عنوان سے، سوغات کے عنوان سے۔ اب دیکھیں، خدا کی رحمتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رحمت عامہ ہے جو تمام کائنات کے موجودات کے لیے ہے، اور ایک رحمت خاصہ ہے خدا کی، وہ اپنے خاص صالح مخلص اور شائستہ بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور اس رحمت کے حوالے سے قرآن مجید میں کچھ حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے پروردگار عالم نے، کہ سب سے پہلی بات خدا کی رحمت کے حوالے سے خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ خدا نے اس رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات خدا کی رحمت کے حوالے سے خود خداوند عالم نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ اتنی وسعت رکھتی ہے خدا کی رحمت، اسی لیے ہم دعائے کمیل کی ابتدا میں خدا کی بارگاہ میں اسی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ اور تیسری بات اس رحمت کے حوالے سے، خدا کی رحمت کے حوالے سے، یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس رحمت کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں۔ اگر یہ شرائط کسی میں موجود ہوں تو خداوند عالم کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ خدا کی رحمت کو اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر صلاحیت اور لیاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان شرائط کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم اس مہینے میں خدا کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان شرائط کی طرف قرآن مجید میں خود خداوند عالم نے اشارہ فرمایا ہے۔ ایک آیت جس میں خداوند عالم نے ایمان اور عمل صالح کو شرط قرار دیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا جو اہل ایمان ہے اور عمل صالح انجام دینے والے ہیں، ان کو خدا اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔
خدا کی رحمت میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنا ایمان صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہمارا عمل صالح نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم خدا کی رحمتوں کو نہیں پا سکتے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایک اور آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ ان مومنین کے لیے خدا کی رحمتیں ہیں، عن قریب خدا ان مومنین پر اور مومنات پر اپنی رحمت نازل کرے گا کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ اگر یہ صفات کسی مومن میں ہوں تو خداوند عالم اس پر اپنی سیرحمہم اللہ، اس پر خدا اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اسی طرح قرآن کی پیروی کرنے والوں پر خداوند عالم اپنی رحمتیں نازل کرے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ لعلکم ترحمون۔ اس بابرکت کتاب کو ہم نے نازل کیا اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر کوئی قرآن کی پیروی کریں، اتباع قرآن کریں، تو اس وقت خداوند عالم کی رحمتیں اس پر نازل ہو سکتی ہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننا اور غور سے سننا، یہ بھی خدا کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک عامل اور ایک موجب ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت قرآن کی تلاوت کو غور سے سنا کرو تاکہ تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہو جائے۔ اسی طرح اگر دو مومن بھائیوں کے درمیان کوئی رنجش اور کوئی جھگڑا ہوا ہو تو ان دونوں کے آپس میں صلح کرانے والے پر بھی خداوند عالم کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اگر مومن دو بھائیوں کے درمیان کوئی اصلاح کرے تو خداوند عالم کی رحمتیں اس پر نازل ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں لوگوں پر، خدا کی رحمت اس کے قریب ہے، اس پر بھی خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، خدا کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ خصوصیتیں ہمارے اندر ہوں تو خداوند عالم کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ دیکھیں اس مہینے میں خداوند عالم کی وہ کتاب بھی نازل ہوئی، میں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں برکت کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ آج رحمت کے حوالے سے بھی عرض کروں کہ وہ اللہ، وہ ذات جس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر واجب قرار دیا، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں وہ کتاب نازل ہو رہی ہے جس کو قرآن مجید نے رحمت کہا ہے، ہدی و رحمہ۔ یہ کتاب خود رحمت ہے، خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے اس کتاب کی شکل میں۔ تو
اس کے علاوہ اور جو یہ قرآن جس ذات پر نازل ہو رہا ہے وہ ذات بھی خدا کی رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، رحمت للعالمین کے قلب مطہر پر یہ رحمت والی کتاب ارحم الراحمین کی طرف سے اس مہینے میں نازل ہو رہی ہے۔ اور خدا کی رحمت کا ایک بہت بڑا مصداق ابا عبداللہ الحسین ہیں، جو حسین سے منسلک ہوتے ہیں ان پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم مظلوم کربلا کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ، اے خدا کی وسیع ترین رحمت حسین، تم پر ہمارا سلام ہو۔ جو اس رحمت واسعہ سے منسلک ہو جائے، مظلوم کربلا سے منسلک ہو جائے، اس پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار اس مہینے میں ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور جو عوامل اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے ہیں، پروردگار ان عوامل اور ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔